پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ نمرود ملک کے بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود ایک انتہائی مغرور انسان تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا تھا میری پوجا کرو۔ پوری قوم گمراہ ہو چکی تھی اور وہ اللہ کو بالکل بھلا چکے تھے۔ اللہ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے اپنا پیغمبر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ان میں ایک نجومی بہت اونچا مقام رکھتا تھا۔ وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک روز اس نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت بھی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا تو سب نے اس نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر گھبرا گیا اور غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے کہ کوئی بچہ وجود میں نہ آ پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے اس حکم کے بعد بابل میں 1,00,000 بچے کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ میں مونا بتایا ہے۔ مونا اس وقت حاملہ تھیں، لیکن ان کے حمل کے اثر کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب اس بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے کرندوں کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئیں اور پہاڑوں کے بیچ ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے میرے بچے کو بچا لینا۔ انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور چلی گئیں۔ اور پھر دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو کیا دیکھا، بچہ اپنا انگوٹھا چوس رہا ہے اور انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ خدا نے آپ کے انگوٹھے میں دودھ جاری کر دیا تھا اور یوں آپ کو غذا پہنچتی رہی، اور آپ معجزانہ طور پر ایک دن میں اتنا بھرتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بھرتا ہے۔ آپ کی ماں آپ کو دیکھنے روزانہ غار میں آتی۔ آپ جب 2 سال کے ہو گئے تو باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں، اچھے اخلاق سکھانے لگیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ تو خود پیغمبر ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزار دیے۔ وہ اپنی ماں کو اکثر کہتے تھے مجھے بھی اپنے ساتھ شہر میں لے جائیں۔ ماں ان کو کہتی کہ شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کا ایک چچا تھا جس کا نام آزر تھا۔ روایات میں اس کو آپ کا والد بھی بتایا گیا ہے۔ آزر پتھر، لکڑی اور مٹی کے بت بناتا تھا اور لوگوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیل چکا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا کے پاس پہنچے تو چچا نے آپ کو بھی بت فروشی میں لگا دیا۔ آپ بتوں کے گلے میں رسی ڈال کر زمین میں گھسیٹ گھسیٹ کر بازار میں لاتے، ان کو مٹی اور کیچڑ لگ جاتا۔ آپ لوگوں سے کہتے یہ بت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ کا یہ عمل بت پرستوں کو اور آپ کے چچا کو بالکل پسند نہ آیا۔ آپ کے چچا نے آپ کو اس عمل سے باز رہنے کی نصیحت کی، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنا کام جاری رکھا اور لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ وہ سب کو نصیحت کرتے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ آپ کا پیغام لوگوں میں تیزی سے پھیلنے لگا اور یہ بات نمرود تک بھی جا پہنچی۔ نمرود نے فوراً آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، اے نوجوان، تو کس خدا کی بات کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا خدا لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا، یہ سب تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا جسے موت کی سزا ہو چکی تھی، اس کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو مار دیا، اور کہنے لگا، دیکھا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تو سچا ہے تو جسے موت دی اس کو زندہ کر کے دکھا، اور میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ نے نمرود سے کہا کہ یہ نہ سمجھ ہے
میں اس کو سمجھاؤں گی، آپ اس کو جانے دیں۔ نمرود نے کہا، اگر آئندہ اس نے پھر کوئی ایسی بات کی تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ آپ کے چچا نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا، لیکن آپ نے اپنا دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال عید منایا کرتے تھے اور اس دن شہر سے باہر جا کر اپنی رسم و رواج کیا کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم ان بتوں کے پاس گئے جن کی سب پوجا کرتے تھے۔ آپ نے ایک کلہارا لیا اور سب بتوں کے ہاتھ پیر توڑ دیے اور بڑے بت کے کاندھے میں کلہارا رکھ دیا۔ جب سب لوگ واپس آئے تو دیکھا ان کے بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ سب لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ کام تو یقیناً ابراہیم کا ہے، وہی ہمارے بتوں کے خلاف ہے۔ لوگوں نے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور پوچھا کہ بتاؤ یہ کام کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا، یہ بات تم اپنے اس بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جس کے ہاتھ میں کلہارا ہے؟ اسی نے یہ سب کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بت ہے، یہ کسی کو نفع نقصان کیسے دے سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، یہی بات تو میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ سب لاجواب ہو گئے، لیکن ان میں موجود نمرود کا بھیجا ہوا جج موجود تھا جو کہنے لگا کہ تم نے ہمارے بت گرائے ہیں، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی اور تمہیں زندہ جلا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے فیصلوں سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ نمرود نے اعلان کروا دیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت سا ایندھن اکٹھا کیا جائے۔ کئی روز تک ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئیں اور ان کا ایک مینار بن گیا تو اس کو آگ لگائی گئی۔ وہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر پرندہ بھی گزرتا تو جل کے راکھ ہو جاتا۔ آگ کی شدت کی وجہ سے سوال اٹھا کہ اب ابراہیم کو اس کے بیچ میں کیسے ڈالا جائے؟ تو شیطان نے لوگوں کے دماغ میں ایک ترکیب ڈالی۔ انہوں نے منجنیق تیار کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر کافی دور سے بھی آگ میں ڈالا جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو باندھا گیا تو اس وقت کائنات کی ہر چیز نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی خواہش ظاہر کی۔ زمین نے کہا، یا اللہ، میرے اوپر ابراہیم کے علاوہ تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، تو اس کی مدد فرما۔ حضرت ابراہیم نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق چلائی تو حضرت جبرائیل آئے اور ہوا میں ہی آپ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ نے آگ کو براہ راست حکم دیا، یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ پھر وہ آگ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آگ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے۔ آپ 40 روز اس آگ کے اندر رہے اور آپ کا ایک بال تک نہ جلا۔ نمرود یہ سب دیکھ کر بے بس ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے کہا، نوجوان، تمہارا حکم تو آگ پر بھی چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سب تو میرے رب کا حکم ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ نمرود، جو آپ کا اب کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، اس نے اس ڈر سے کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہ لے آئیں، آپ کو ملک بدر کر دیا۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔